بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مسز حریم، فراز، از دس یور گڈ نیم؟ بیرسٹر شاہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، آپ اپنے شوہر فراز خان سے طلاق لینا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، شادی کے 22 سال بعد۔ جی ہاں، 22 سال بعد، جبکہ آپ 4 بچوں کی ماں ہیں۔ پھر بھی؟ جی ہاں، پھر بھی۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اگر کوئی آپ کو ناپسند ہو تو اس کو چھوڑنے کی ایک یہی وجہ کافی ہے۔ شاہ صاحب، 22 سال بعد آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے یہ شخص پسند نہیں؟ بہت عجیب لگتا ہے۔ 22 سال بعد بھی اگر کوئی ہمیں یہ احساس دلا دے کہ ہم نے اپنے 22 سال ضائع کر دیے تو ہمت آ جاتی ہے۔ اب حریم کو بیرسٹر شاہ پر غصہ آنے لگا تھا۔ شاہ صاحب، اگر آپ کو یہ کیس لڑنا ہے تو پلیز مجھے پریشان کرنے والے سوالات کی بوچھاڑ مت کریں۔ ساری تفصیلات میں نے اپنی فائل میں لکھ دی ہے۔ دیکھیے حریم، اگر آپ شادی کے 20 یا 18 دن بعد بھی طلاق کی غرض سے میرے پاس آتی ہیں تب بھی میں یہی کہتا۔ اب تو پھر پورے 22 سال ہیں، یعنی آپ کو کیس نہیں لڑنا؟ جی نہیں، لیکن یہ ایک لیڈی وکیل ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک گارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ معذرت، مگر میں آپ کا کیس نہیں فائل کر سکتا، کیونکہ اس سے آگے اس نے نہیں سنا۔ کارڈ پکڑا اور جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر آئی تو بچے اسکول کالج سے آ چکے تھے۔ اس نے بچوں کو سلام کا بھی ٹھیک سے جواب نہیں دیا، اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھکے ہوئے ذہن نے جسم پر بھی تھکاوٹ طاری کر دی تو وہ سو گئی۔ اگلے ہی دن دوپہر کا کھانا جلدی جلدی تیار کر کے کارڈ پر دیے ایڈریس پر موجود تھی۔ مسز نعیمہ سلطان، ایڈوکیٹ، فیملی کورٹ۔ درمیانی عمر کی بہت سوبر خاتون تھی، مگر وہی سوال جواب جن سے پہلے ہی تنگ آ چکی تھی۔ 22 سال بعد 4 بچوں کے ساتھ طلاق کیوں؟ خود پر اختیار نہ رہا تو رامین بے اختیار رو پڑی۔ مسز سلطان اپنی جگہ سے اٹھیں، اسے حوصلہ دیا اور اسے سب تفصیلاً بتانے کا کہا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ مسز سلطان 2 بھائیوں کی چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ ہمارا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جہاں لڑکیاں آج بھی سادہ سی گھریلو زندگی گزارتی ہیں۔ BA سے فارغ ہوئی تو فراز خان کا رشتہ آیا۔ گھر والوں نے امیر، پڑھا لکھا، ویل سیٹل لڑکا دیکھ کر فوراً ہاں کر دی۔ میں نے فراز کے حسن کے چرچے تو گھر والوں اور اپنی کزن سے سن لیے تھے، مگر جب وہ میرا گھونگھٹ اٹھانے آگے بڑھے میرے دل میں ایک دبی سی خواہش تھی۔ آج وہ میرے حسن کی شان میں کوئی شعر نہیں تو کوئی حسین جملہ ہی کہیں گے۔ میری سب کزنز کہہ رہی تھی کہ آج تو قیامت کی حسین لگ رہی ہے، اور وہ قیامت فراز نے مجھ پر ڈھا دی۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی بولے، شکر ہے تم زیادہ حسین نہیں۔ مجھے حسین لڑکیاں پسند نہیں۔ جب امی میرا رشتہ دیکھ رہی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا لڑکی زیادہ پڑھی لکھی اور حسین نہ ہو۔ عجیب غرور ہوتا ہے پڑھی لکھی حسین لڑکیوں میں، بس اپنی ذات کی محبت۔ اور بھی فراز نے بہت کچھ کہا، لیکن میرے اندر بہت شور تھا، اب سن نہیں سکی۔ آنکھوں میں غم سے آنسو آ گئے، مگر اپنی شان میں قصیدے پڑھنے کے سوا فراز کو اور کچھ دکھائی نہ دیا، ورنہ میری آنکھوں کا پھیلتا کاجل وہ دیکھ لیتا کہ آج پہلی رات اس کی شریک حیات کو اس سے کتنے حسین الفاظ کی توقع تھی، جیسے ہر لڑکی کو ہوتی ہے۔ مجھے بھی تھی، پر اگلی صبح میں نے اپنے جہیز کے کپڑوں سے سرمئی رنگ کا سوٹ نکال کر پہنا۔ میرے گھر والے آنے والے تھے۔ اچھا سا تیار ہوئی فراز نے مجھے دیکھا تو ایک دم ہنس پڑے۔ یہ کیا بن گئی ہو بھائی، بہت عجیب لگ رہی ہو یار، اتنا عجیب و غریب رنگ، یہ تو مجھ جیسے گورے حسین بندے کو سوٹ کرے گا۔ تم اپنے رنگ کے مطابق کوئی بہت ہلکا کلر پہنو۔ میں آنسو چھپاتی وہاں سے اٹھی، سادہ سا اسکن کلر کا کھدر کا سوٹ پہن لیا۔ اب ٹھیک ہے، تمہارا رنگ اتنا پیارا نہیں ہے، وائٹ بھی نہیں ہے، اپنے رنگ کی مناسبت سے کپڑے پہنا کرو۔ اور تب مجھے یہ دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی، فراز نے خود سرمئی شلوار قمیض پہن لیا تھا۔ ناشتے کے لیے نیچے آئے، میری ساس تو مجھے دیکھتے ہی بولنے لگی، یہ کون سا سوٹ ہے بہو، یہ آج پہننے والا سوٹ تھا کیا؟ اتنا سادہ، کوئی گہرے رنگ کا کوئی کام والا سوٹ پہنتی نا۔ آپ کے بیٹے کو میرا اس طرح تیار ہونا اچھا نہیں لگتا۔ ارے مرد تو کہتے ہیں ایسی باتیں، انہیں کیا پتا کون سے موقع پر عورت کو کون سا سوٹ پہننا چاہیے۔ ایک رات کی دلہن ہو، یہ عقل تو تمہیں خود ہی ہونی چاہیے تھی۔ ایک رات کی دلہن ہو، یہ عقل تو تمہیں خود ہونی چاہیے تھی۔ تم تو عقل سے کوری نکلی بھائی۔ انہوں نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا اور گھر والوں کے سامنے ہی مجھے برا بھلا کہہ دیا۔
فراز کمرے میں آئے تو بولے، تم نے چھوٹتے ہی میرا نام کیوں لگایا؟ میں نے تمہیں اتنے بھڑکیلے سوٹ پہننے سے منع کیا تھا؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ نکال کے کھدڑ کا سوٹ پہن لو؟ آپ کو پسند نہیں تھا اسی لیے تو بدلا تھا۔ اچھا اتنا ہی خیال تھا میرا تو پھر سب کے سامنے بھرم بھی رکھ لیتے، کہہ دیتے تمہیں ہلکے رنگ کے سوٹ پسند ہیں۔ فراز حجت کرنے لگے، یہ تو جھوٹ ہو جاتا، مجھے تو گہرے رنگ بننا سنورنا بہت پسند ہے۔ بس یہ کہہ کے میں پچھتائی، کیونکہ فراز کا جملہ بہت سخت تھا۔ گہرے رنگ تو پہننے چاہیے، لیکن بندے کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اس پر جج کیا رہا ہے۔ اتنا گورا رنگ نہیں تمہارا کہ ہر رنگ اٹھا کے پہن لو، سانولی رنگت ہے، دیکھ سوچ کے سمجھ کے کپڑے پہنا کرو۔ فراز کے اس جملے سے ہی میرا دل کرچی کرچی ہو گیا، اپنے خول میں ہی میں کہیں بند ہو کے رہ گئی۔ اپنے جہیز اور پری کے سب اچھے خوبصورت رنگوں کے کپڑے، زیور، جوتے سب اٹھا کر میں نے الماری میں خوابوں میں دفنا دیے۔ کہتے ہیں شادی کے شروع کے دنوں میں عورت کے وجود سے رعنائی خود بخود پھوٹتی ہے۔ کم سے کم تر عورت کی شکل کی عورت شادی کے بندھن میں بندھ جائے تو ایک پراسرار سی قدرتی چمک اس کے معمولی چہرے کو غیر معمولی بنا دیتی ہے، لیکن فراز کے غرور اور خود پسندی نے میرے وجود کو ہر رعنائی چھین لی، اور وہ بانک پن، وہ بھولا پن جو میری ذات کا حصہ تھا، جو میرے چہرے کی خوبصورتی تھی، مجھ سے چھن گئی تھی۔ حریم کے لہجے میں یاسیت تھی، اور پھر وہ دن آیا جب پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اس دن بہت خوش تھی، پورا دن فیروز کو یہ خبر سنانے کو بےتاب رہی، شاید کہ اب ادھر آ جائے، اپنی باتوں سے باز آ جائے۔ شام کو وہ آئے تو میں نے اپنا نارنجی کام والا سوٹ پہن لیا، دل چاہا ان کے کندھے پر سر رکھ کر یہ خبر سناؤں، مگر وہی میرے اندر موجود فطرتی جھجک آ گئی۔ دور سے ہی کھڑے کھڑے خوشخبری سنائی، مبارک ہو اولاد کی بہترین پرورش کرنا۔ اب بس اتنا ہی کہا اس نے، مجھ میں جو جھجک تھی وہ فراز کی سرد مہری سے اور بڑھ گئی، اور پھر یہ خوف کہ میری کسی بات پر وہ مجھے جھڑک نہ دیں، جواباً میرے دل کے جتنے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، کیسے سمیٹوں گی ان کو، خود کو میں اپنے ہی اندر سمیٹتی گئی۔ یہ خیال اب میرے اور ان کے بیچ فاصلے بڑھانے لگا۔ فراز کے 4 بہن بھائی تھے، 2 بھائی 2 بہنیں۔ ان کی والدہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس لاہور میں رہائش پذیر تھی۔ فراز کے ہاں خوشخبری کا پتہ چلا تو کچھ دن ہمارے پاس رہنے آ گئی۔ شادی کے پہلے ہفتے کے بعد آج مل رہی تھی وہ۔ میں نے پہلے ہی دن مختلف کھانوں سے میز بھر دیا۔ خوش ہوں گی، مگر میز پر بیٹھتے ہی غصے سے بولی، میں کیا کھاؤں گی؟ ابھی میں کچھ کہتی فیروز بول اٹھے، امی کو شوگر، ان کا پرہیزی کھانا بنتا ہے، مگر آج تو امی ہماری مہمان ہیں نا، دعوتوں پر بھی سب کھا لیتی ہیں، سوچا آج کھا لیں گی، کل سے پرہیزی کھانا بنا دوں گی۔ پھر کیا تھا، فراز اور اس کی امی ایک ہو گئے۔ دیکھا بیٹا کیسی زبان ہے اس لڑکی کی۔ فراز بھی شروع ہو گیا، میری امی مہمان نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے، تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی کہ وہ مہمان ہیں؟ میں نے وہاں سے اٹھنے میں عافیت جانی، فوراً قورمے کا ڈونگا اٹھایا، اس کا شوربہ پتلا کیا، گھر کی روٹی پکا کر ان کو دی۔ اس آفت سے جان چھوٹی تو ساس نے اگلے ہی دن 4 بڑی نندوں اور جیٹھانیوں کو، جو کہ کسی کام سے اسلام آباد آئی ہوئی تھیں، دعوت پر بلا لیا۔ میں پریشان تھی کہ فراز دفتر ہیں، سب کچھ کیسے منگواؤں؟ امی کے پاس جا بیٹھی، امی یہ سب کیسے کریں گے؟ میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہوتی کہ خرچ کروں، فراز مجھے ساری خریداری کر دیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، بس یہ کہنا تھا، بھڑک اٹھی، لو تمہیں پیسے کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو مجھے رات ہی سمجھ آ گیا، 2 کے بندوں کے کھانے پہ تم نے اس قدر فضول خرچی کی، کیوں دے پیسے تمہیں؟ وہ تم ہو ہی فضول خرچ، کتنا رزق تم نے ضائع کر دیا، اور آج پاس مہمانوں کے لیے تمہارے کچھ نہیں، سگھر لڑکیوں کے یہ چالے نہیں ہوتے، وہ گھر میں روکھی سوکھی کھا کے بھی آئے گئے کے سامنے میز بھر دیتی ہیں۔ ہم تو ایسے ہی بچت کیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی اور سب کچھ لے آئیں۔ میں نے پورا دن کچن میں گزارا، سب چلے گئے، برتن سمیٹے، تھکی ہاری کمرے میں آئی۔ تم نے امی سے کیا کہا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں تمہیں خرچہ نہیں دیتا، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے تمہیں؟ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی فراز پھٹ پڑے، اور میں سوچنے لگی کہ جو عورت ہر وقت شوہر کی جلی کٹی سنے، شوہر کے سرد مزاجی سے سہے، وہ کوئی بھلی بات کیسے کر سکتی ہے؟ تم تو اس قابل نہیں تھی کہ تم سے شادی کی جاتی، وقت قسمت کہ جو تم پلے پڑ گئیں، قسمت نہیں تمہاری ماں نے مجھے تمہارے پلے باندھا، میرا ضبط جواب دے گیا۔
فراز کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی ہر دم میری تذلیل کرتے، کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ خود کو عقل مند اور مجھے دنیا کی بے وقوف ترین ہستی ثابت نہ کرتے۔ ظاہر ہے شوہر عزت نہ دے تو باقی بھی گھر والے عزت نہیں دیتے۔ میری کن پٹیاں غصے سے پھڑک رہی تھی، دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے مجھے ہوش نہ رہا، آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے فراز کو خوب ڈانٹا، تمہاری بیوی نازک دور سے گزر رہی ہے، آج بی پی اتنا شوٹ کر گیا، پھر کبھی یہ ہوا تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ یوں فراز کی زبان کچھ دن کے لیے بند ہو گئی۔ میری ساس سب حالات بھاگ چکی تھی تو مجھے ہی الٹا کہہ کر بھائی کتنا تم میاں بیوی لڑتے ہو، اپنی بیٹی کے ہاں چلے گئی۔ جس دن ردا اس دنیا میں آئی میری زندگی کا سب سے خوش قسمت دن تھا۔ میری ذات کی تکمیل ہو گئی، میں ماں بن گئی۔ گلابی سی گڑیا پیاری اور نازک لگ رہی تھی، جو دیکھے فدا ہو جائے۔ فراز تو دیوانہ ہی ہو گیا اپنی بیٹی کا۔ میری بیٹی کتنی پیاری ہے نا، وہ ہر کسی سے اسی طرح کے جملے کہتا، میری بیٹی میری بیٹی۔ مجھ پر گئی ہے، شکر ہے گوری چٹی ہے۔ اس کی بہنیں اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ شکر ہے بھائی ددیال پر گئی ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے۔ میری بیٹی کی تعریف ہو رہی تھی، میرا دل خوش تھا، لیکن تعریف کو یہ انداز ایک دفعہ پھر میرا دل جلا گیا۔ میری بیٹی کا نام ردا ہوگا، فراز نے کہہ دیا تو ہو گئی بات۔ ہر چیز میں اس کی رٹ یوں شروع ہو گئی، میری بیٹی کو بھوک نہ لگی ہو، میری بیٹی کا خیال رکھو، دیکھو رو رہی ہے، میری بیٹی کے کپڑے تبدیل کر دو، میں اسے باہر لے جاؤں، میری بیٹی رو رہی ہے، تم مزے سے سو رہی ہو، میری بیٹی کی یہ رٹ مجھے چڑھانے لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے نہیں اٹھائیں گے؟ ردا کے رونے سے میری آنکھ نہیں کھلے گی۔ ان کی روز روز کی اس تقریر سے تنگ آ کر میں نے ایک رات انہیں سنا دیا، یہ میری بھی بیٹی ہے، روئے گی تو میں اٹھ جاؤں گی۔ دنیا کی ساری مائیں جو بچوں کے لیے رات جاگ لیتی ہیں، تم کوئی اکیلی نہیں اٹھتی۔ ہم دونوں میری بیٹی تمہاری بیٹی کے چکر میں پڑے رہے اور پھر یوں ہی مزہ سی زندگی گزرنے لگی۔ میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ ردا کے بعد حالم، پھر زوبیہ اور کاشان سب سے چھوٹا۔ حالم عادات میں اپنے باپ سے بہت مختلف تھا، بہت حساس، محبت کرنے والا، نہ کہ باپ کی طرح خود پرست۔ شاید مجھے کبھی احساس بھی نہ ہوتا اور یہ فیصلہ نہ کر پاتی جب ایک دن بچے لڑ رہے تھے، فراز کمرے میں سر درد کے باعث ریسٹ کر رہے تھے۔ شور سن کر میں بچوں کو چپ کرانے باہر آئی، اتنے میں ہی فراز آ گئے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حالم کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ 17 سالہ حالم کو تھپڑ پڑا تو غصے میں گھر سے نکل گیا۔ میری حالت خراب ہونے لگی کہ اگر اس نے باپ کو الٹا کچھ کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ فراز حسب عادت مجھے گالیاں دینے لگے کہ یہ سب میری غلط تربیت ہے۔ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب ان کی مجھ سے شادی ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ بچے سہم کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اجنبی آواز پہ چونکی، حریم تم ٹھیک ہو؟ سر اٹھا کر دیکھا تو جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ شرمندگی سے سمجھ نہ آئے کہ زمین سے اٹھوں کہ نہیں۔ تائی کے بیٹے حسن بھائی سامنے کھڑے تھے۔ وہ بہت سالوں سے کینیڈا میں مقیم تھے، ہر سال جب پاکستان آتے تو مجھے ملنے ضرور آتے۔ آج بھی تحائف لائے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا، زمین سے اٹھی اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، مگر وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ابھی مناسب موقع نہیں، پھر کبھی آؤں گا۔ اور اگلی ہی صبح جب فراز کام پر، بچے اسکول کالج چلے گئے تھے، حسن بھائی پھر آ گئے۔ حریم یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا ہے، کیا شخصیت بنا لی ہے تم نے؟ کیا فراز ہمیشہ تم سے یوں ہی بات کرتا ہے؟ کوئی پرواہ ہے اسے تمہاری ذات کی کہ نہیں؟ اس قدر خود پرست انسان اور میرے برسوں کے زخم ہرے ہو گئے، خود پر قابو ہی نہ رہا۔ شاید ہم اکیلے ہوں تو بہادر بنے رہتے ہیں، اور میرا تو امی ابو کے بعد کوئی تھا ہی نہیں۔ بھائیوں کے گھر جا کر میں نے کبھی بھی اپنے مسئلے نہیں بتائے تھے، کچھ عادت بھی نہیں رہی تھی کہ کوئی پیار سے مجھے پکارے، میرا دکھ پوچھے۔ آج حسن بھائی کے الفاظ ہر زخم ادھیڑ گئے اور میں رو رو کر ان کو خود پر بیتی بتانے لگی۔ حسن بھائی مجھے تسلی دے کر چلے گئے، مگر پھر روز فون کرنے لگے، حریم اپنا خیال رکھا کرو، اچھے رنگ پہنا کرو، بنا سنورا کرو، تمہاری خوبصورتی اور سادگی تو پورے خاندان میں مثالی تھی، خود کو ضائع مت کرو، اور بھی جانے کیا کیا۔ مجھے میرا وجود
اب مجھے اہم لگنے لگا۔ یہ سب شاید اتنا معنی نہ رکھتا، مگر جب ایک شام انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے شروع سے پسند کرتے تھے، جب نوکری کے بعد اپنی امی سے رشتہ مانگنے کو کہا تو پتہ چلا کہ میرا رشتہ پہلے سے ہی ہو چکا ہے، کچھ دنوں میں شادی ہے۔ بس پھر دل ایسا ٹوٹا کہ کبھی شادی نہ کی، کینیڈا گئے، یہاں سیٹل ہو گئے۔ اگر تم کو کبھی بھی یہ لگے کہ تم فراز کے ساتھ صرف اس لیے رہ کر زندگی گزار رہی ہو کہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، تو یاد رکھنا کہ میرا دل اور میرا گھر آج بھی تمہارے قدموں کی ایک آہٹ کے منتظر ہے۔ پھر کئی راتیں میں نے کانٹوں پہ گزاری اور فراز سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری فائل کو غور سے دیکھ لیا ہے، صورتحال میں کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہو تو ضرور سوچنا۔ آخر آپ سب لوگ مجھے ہی سوچنے کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ میرا قطعی فیصلہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اس سے آگے آپ ایک بات اور جان لیں کہ آپ کے بچے شاید آپ کو نہ مل سکیں۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ اس کے جواب پر وہ بری طرح شاکڈ ہوئی۔ اس نے اپنی پوری پروفیشنل لائف میں ایسا کیس نہیں سنا تھا کہ 4 بچوں کی ماں یہ کہہ دے کہ اسے بچوں کی پرواہ نہیں۔ مسز سلطان شام کی چائے پیتے اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ اس کا کیس ڈسکس کر رہی تھی۔ علیحدگی تو نہیں ہونے دوں گی میں، اس کی امی جوان بچوں کی ماں ہے، اس کا بیٹا بھی اتنے نازک دور سے گزر رہا ہے، کتنی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ امی یہ بچوں کی، انہوں نے اپنی ساس سے کہا جو اب تک خاموش بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کچھ بھی کہیں گی تو یہ یقیناً پتے کی بات ہی ہوگی۔ بات یہ ہے بیٹی کہ انا تو سب کی ہوتی ہے، یہ جو چند 100 روپے کی خاطر ہمارے گھر میں کپڑے اور برتن دھوتی ہے نا، عورتوں کی بھی انا ہوتی ہے، اور اس انا کی تسکین ہر انسان کا فطری حق ہے۔ اور چلو تسکین نہ مل پڑے، چوٹ تو نہ پڑے اور مسمل پڑتی رہے تو عورت ہو یا مرد بالکل ہی مر جاتے ہیں یا پھر بغاوت کر دیتے ہیں، جس طرح حریم فراز کر رہی ہے۔ امی وہ تو کہتی ہے میں تو مر ہی چکی تھی اگر بیچ میں حسن نہ آتا، اس نے نئی روح پھونکی ہے اس میں۔ تو تم نے اس سے پوچھا نہیں اس سے کہ کس طرح نئی روح پھونکی ہے؟ اس نے، وہ کہتی ہے وہ میری تعریفیں کرتا ہے، میری شخصیت کو پروقار کہتا ہے، میری آنکھوں کو گہرا سمندر کہتا ہے، میرے لہجے کو شہد کہتا ہے، میرے انداز کو قیامت کہتا ہے۔ یعنی ابھی کہانی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن امی مجھے اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو سیدھی سی بات ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جو روح اس کے اندر حسن پھونک رہا ہے، اگر یہی روح اس کا شوہر اس کے اندر پھونکتا تو کیا وہ زندہ نہ ہوتی؟ ضرور ہوتی، بلکہ زیادہ خوشباش ہوتی۔ ایک منٹ امی، اگر اس کا شوہر اس کے اندر روح پھونکے؟ مسز سلطان نے سر اٹھا کر اپنی ساس کو دیکھا۔ تھینک یو امی، اب میری مشکل کا حل مل جائے گا۔ اپنی اس سے بات کر کے اکثر ہی ان کے معاملات سلجھایا کرتے تھے۔ وہ بہت فہم و فراست رکھتی تھی اور وہ ہر کسی سے کہتی بھی تھی کہ ان کو کامیابیوں میں ان کی ساس کا بہت واضح ہاتھ ہے۔ اور پھر مہینے بعد فراز کی واپسی کا دن آ گیا۔ بیرسٹر کے ذریعے اسے حریم کے طلاق کے دعوے اور وجوہات کا علم ہو چکا تھا۔ بیرسٹر نے جان بوجھ کر حریم کا ذکر گول کر دیا کہ بنتی بات بگڑ نہ جائے۔ حسن کے بارے میں جب انہوں نے اپنے کینیڈین دوست سے پتہ کروایا تو انہیں معلومات پر حیرت نہ ہوئی، البتہ انہوں نے ایک میسج حریم کو بھیج دیا کہ اسے کسی بھی فیصلے پر پہنچنے میں آسانی ہو۔ فراز آیا تو بچے دیوانہ وار اس کے گرد منڈلانے لگے۔ اس نے سب بچوں کو ان کے تحائف دیے۔ حریم ایک طرف بیٹھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عجیب ہو تم، نہ حال نہ احوال، یوں گمسم بیٹھی ہو۔ میں بھی کیا بچوں کی طرح لائن میں لگ جاتی؟ ہاں لگ جاتی، تمہیں بھی کیا پتہ انعام مل جاتا؟ ہاں جانتی ہوں، مجھے جو ملنا تھا۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فراز نے ایک کھلتے نیلے رنگ کی کام والی ساڑی لا کر اسے پکڑائی۔ تمہارا گفٹ۔ خیر ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ رنگ میرے لیے لے آئے؟ کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ خواب تو دیکھا تھا ڈراؤنا، مگر چاہتا یوں تعبیر بدل دوں۔ فراز اس کے لیے کافی بنا کر لائی تو بولا، حریم معلوم نہیں کیوں مگر اس دفعہ میں نے تمہیں بہت بری طرح مس کیا، بہت یاد آئی تم۔ اگرچہ پہلی دفعہ تو نہیں تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں حریم تمہیں مس کیا۔ جملہ تھا کہ ایٹم بم۔ حریم کے ہاتھوں سے تو کافی کا کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ گرم گرم کافی پاؤں پر پڑی، بے اختیار منہ سے سی نکلا۔ فوراً جھک کر
فراز کے ڈر سے کرچیاں سمیٹنے لگی۔ فراز نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور جلے پر لگانے والی دوا اس کے پاؤں پر لگا دی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کرچیاں سمیٹ لوں میں، پہلے بچوں کو نہ لگ جائیں۔ ہاں ہاں اٹھا دو، سب کرچیاں اٹھا دو، 4 بچے ہیں، کوئی کہیں زخمی نہ ہو جائے۔ ہمارے 4 بچے ہیں۔ آج فراز اسے حیران کر رہا تھا، ورنہ تو پچھلے تمام 20-22 برسوں میں ہر چیز صرف فراز کی تھی۔ اس کے بچوں سمیت کام کرتے بھی فراز کا یہ جملہ، ہمارے 4 بچے ہیں، کوئی زخمی نہ ہو، حریم کے کانوں میں گونجتا رہا۔ صبح اسے بیرسٹر شاہدہ کے پاس بھی جانا تھا، طلاق کے پیپرز پر حتمی سائن کرنے۔ جانے سوچتے سوچتے تھک کر کب لاؤنج کے صوفے پہ ہی سو گئی۔ صبح فراز نے ہی بچوں وغیرہ کو ناشتہ کر کے اسکول کالج بھیجا۔ مجھے اٹھا دیتے، آپ سفر کے تھکے ہوئے تھے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو فراز کولر میں پانی ڈال رہا تھا، جو کہ کولر میں کم سلیب پر زیادہ گر رہا تھا۔ نہیں، میں پریکٹس کر کے دیکھ رہا تھا کہ اکیلے زندگی کیسے گزرتی ہے۔ فراز یہ کہہ کر کولر میں پانی ڈال کر دوبارہ جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ اس نے 2-3 دفعہ کمرے کے چکر لگائے مگر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے آج والا فراز بہت اچھا اور مختلف لگ رہا تھا۔ یہ فیصلہ تو وہ رات ہی کر چکی تھی کہ اسے مسز سلطان کے پاس نہیں جانا۔ وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ تحقیق کے دوران مسز سلطان کو معلوم ہوا تھا کہ حسن کی دبئی میں ایک بیوی اور 3 بچے موجود ہیں۔ وہ حریم کے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہا تھا۔ حسن ہرگز بھی اس کے ساتھ فیصلے کے بدلنے کی وجہ نہیں تھی۔ سوچتے سوچتے تھک کر لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ تبھی فراز آ گیا۔ سوچتے سوچتے جانے کب وہ رونے لگی تھی۔ تم اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہو حریم تو کر لو، میں تو پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، تمہیں کیسے روکوں؟ وہ کیا بولتی؟ لیکن پھر بھی اگر تمہیں لگے کہ تمہیں مجھے زندگی میں ایک موقع دینا چاہیے خود کو بدلنے کا، تو مجھے موقع دے کر دیکھو، میں تو اسے تمہاری اعلیٰ ظرفی ہی کہوں گا۔ فراز نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ کتنے ہی لمحے وہ فراز کے شرمندہ اور اداس چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز ہارنے جا رہا ہو۔ اور پھر اس نے بہت خود اعتمادی سے اپنا ہاتھ فراز کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیا میرے ہر اس عمل اور لفظ پر جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی، اور تم اس انتہائی اقدام تک چلی گئیں۔ باقی یوں سمجھو آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں گے، فراز نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ آج کتنا مختلف فراز تھا، کتنی افسانوی باتیں کر رہا تھا۔